وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم سکھا رہا تھا۔ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوبارہ بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ انہوں نے نہایت مہذب انداز میں سلام کیا۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کوئی چندہ وغیرہ لینے آئے ہیں۔ ان کے چہرے پہ داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز لگ نہیں رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے، غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں، مجھے اچانک یاد آیا، میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرایہ پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائے، کیونکہ دفتر کے تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا، کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کرا رہے تھے۔ میں نے 3,000 روپے کرایہ بتایا، لیکن بات 2,000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ وہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا، اور وہی ہوا۔ بقول اس کے 2,000 صرف بچوں کی فیس ہے، اور مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا، اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا ہوا تھا، اس نے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملی، شادی بھی فوراً ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب، ان کی بیوی، بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بچے بڑے ہی مہذب اور خوبصورت تھے، چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا پڑھاتی ہے، ان کے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے کی تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری، کاش میرے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی۔ اس مہینے ایک بار بھی نہیں گئی۔ اس نے جواب دیا، پارلر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پہ 5 وقت نماز پڑھنے، وضو کرنے سے، تلاوت کرنے سے آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پہ نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو چھوٹے بیٹے نے آ کر مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، یہ بیکار کا مشغلہ ہے، میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ ہماری استانی نے۔ وہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا۔ ایک روز بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا۔ میں بخوشی تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا ہو رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برقع۔ کیا؟ میں نے ہنسا اور بولی، پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا۔ اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔ میں کچھ نہیں بولا۔ پھر چند دنوں بعد اس نے کافی سارے پیسے دیے اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کریں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑیں۔ اتنے روپے کی بچت کیسے ہوگی؟ بس ہوگی، وہ مسکرائی۔ جب اللہ انسان کے بتائے ہوئے کام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کرایہ دار خاتون نے بتایا۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب مجھے کبھی لڑائی نہ شکایت بچوں کی، اور گھر پہ پڑھا دیتی تھی۔ خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید کی تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی، بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا نجات کا راستہ یہی ہے۔ پیسہ آرام سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2,000 کرایہ تھوڑا نہیں لگ رہا تھا۔ آج سوچتا ہوں کہ لگتا ہے
وہ اتنا زیادہ تھا کہ آج بھی میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔